Scripture reading has been taken from Philippians chapter 1, verses 21 to 26. For I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary. On your account, convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus, because of my coming to you again. This is the word of the Lord. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my face relieves. How precious did that grace appear, the hour I first believed. ये बच्चे कनाडा में रहते हैं या मेला है हमें यहाँ चाहिए let's celebrate very nice इसकी आवाज थोड़ी सेट करो यार अभी जरा मेहरबानी से मेरे साथ बाइबल की तरफ जरा रुजू कीजिए अभी जॉनथन ने अंग्रेजी में ये आला आयात तलावत की हैं मैं एक दफ़ा उर्दू में भी आपके साथ मिलकर फिलिपियों के खत में से फिलिपियों पहला बाब 21वीं आयत से क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिसम में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है और चूंकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश हो। और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यस्सु में
زیادہ ہو جائے۔ خدا ان کے پاک کلام کی تلاوت ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ پولس رسول کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایک بات جو بہت واضح ہے اس کے بارے میں، he was not afraid of death، وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ موت کی حقیقت پر ہم اکثر کہتے ہیں موت کی بات کیا کرنی، موت کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈرتے ہیں۔ وہ موت کی حقیقت پر کھل کر بات کرتا تھا، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انتظار تھا اس کا، ہی واز ویٹنگ فار اٹ۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ زندگی ایول ہے اور موت لیسر ایول ہے، بلکہ پولس کا خیال تھا کہ زندگی اچھی ہے اور موت جو ہے ان دونوں میں سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی ہم اس طرح کا مزاج اپنا لیتے ہیں کہ ہم زندگی سے خوش نہیں ہوتے، ہم سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں کتنے دکھ ہیں، کتنے غم ہیں، زندگی کیا ہے، غم کا دریا ہے۔ لیکن پولس ایسے نہیں سمجھتا۔ پولس سمجھتا ہے کہ زندگی جو ہے یہ خدا کی نعمت ہے، زندگی خوبصورت ہے، زندگی اچھی ہے۔ یہ نہیں کہ پولس کی زندگی میں مشکلات نہیں تھیں، وہ تو اس کی کوڑے کھانے کی، قیدیں سہنے کی، مار کھانے کی، دکھ اٹھانے کی، بھوکا رہنے کی لمبی داستان۔ اگر آپ بائبل مقدس سے اور اس کی زندگی سے واقف ہیں تو اس کی زندگی میں بہت پین تھا، بہت درد تھا۔ ایک تو کانٹے کا وہ ذکر کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی سے ساری زندگی نکلا نہیں، لیکن پولس زندگی کو خدا کی نعمت سمجھتا تھا۔ Paul saw life as good and death as the better of two goods. That is why ہم اس کو کہتے دیکھتے ہیں he was saying, I am hard pressed between the two، کہ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ اور بعد میں تھوڑا سا آگے جا کے چوتھے باب میں بھی وہ کہتا ہے، میں نے سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی میں راضی ہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ آپ لوگوں نے انٹی جی کی لائف کی سیلیبریشنز کا بہت ذکر کیا، بلیسنگز کا ذکر کیا۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں 90 ایئرس کی لائف میں کبھی چیلنجز نہ آئے، کبھی دکھ نہ آیا؟ لیکن آپ ان کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ اپنے دکھوں کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں اور بس زندگی ادھر ہی گزار دیں گے۔ She faced her fears, she faced her pain, she faced all the challenges of life, and then she moved on. پولس رسول کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ These are both good، دونوں اچھے ہیں۔ یہ بلیورز کی سوچ ایسی سوچ ہے، یہ بائبل مقدس کی سوچ ہے۔ ہم زندگی کو ہائے میں مر گیا کر کے نہیں گزار سکتے، نہ ہمیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں دکھ ضرور آئیں گے، مشکلات ضرور آئیں گی، اذیتیں آئیں گی۔ پولس تو جب اس کی خط لکھا ہی وہ جیل اپنی زندگی کے آخری دن گزارا تھا، اور اس کو ظاہر ہے کہ روم نے سزا بھی دی، سخت اذیتوں میں سے گزرا، لیکن اس نے ایک بھید سیکھا۔ وہ بھید یہ تھا کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ For me to live is Christ and to die is gain۔ یہاں پولس اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، جو اسے خدا کا بیٹا قبول کرتے ہیں، جو اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں،
یہ سچائی ان کے لیے ہے، یہ ان کی سچائی ہے، یہ ان کی حقیقت ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں تو فائدے میں ہیں، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو بھی اور زیادہ فائدے میں ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو ان کے لیے تسلی کا باعث بنتے ہیں جن کی عزیز ان سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ان الفاظ میں ان سب کے لیے حوصلہ ہے، حوصلہ افزائی ہے جنہیں آپ جسمانی زندگی اپنے چلے جانے والے عزیزوں کے بغیر گزارنا ہوگی۔ ان الفاظ میں ہم سب کے لیے جو زندہ ہے ایک چیلنج بھی ہے، کیونکہ فیکٹ یہ ہے، کلام یہ بتاتا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا ضروری ہے۔ All of us have to go through this۔ تو چیلنج یہ ہے کہ اگر جو خدا کے اتنے قریب لوگ تھے، موسیٰ جیسے لوگ، داؤد جیسے لوگ، سلیمان جیسے لوگ، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق ہمارے درمیان سے چلے جانے والوں کے لیے سچائی یہ ہے کہ موت ان کے لیے نفع ہے، اور ہمیں بھی تیار رہنا ہے، because we are also going to have to go through this۔ اگر ہم صرف اپنے نقصان اور اپنی ذات کا سوچیں تو پھر ہم اس جلال کو دیکھ نہیں پائیں گے جس میں وہ داخل ہوئے اور جس میں اب وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بہت دفعہ ہمارے غم کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے، لیکن شاید ایماندار ہوتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ وہ کتنی اچھی جگہ پہ چلے گئے۔ ہم یہاں سے امریکہ کینیڈا بھیج کے بھی تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یہاں سے تو نکلے، تو پھر جب وہ آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو سیلیبریٹ نہ کریں جو سب سے اچھی جگہ ہے۔ بائبل مقدس کے یہ خوبصورت الفاظ ہیں جو یوحنا کو پتمس کے جزیرے پر کہے گئے۔ مکاشفہ 14 باب میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے، بے شک کیونکہ وہ اپنی مصیبتوں سے آرام پائیں گے۔ یہ جو ورس ہے وہ اپنی مصیبتوں سے آرام پائیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ انگریزی میں لکھا ہے، they may rest from their labors۔ یہ جو لفظ لیبر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو آدمی کو خدا نے کہا کہ یہ محنت مشقت کرے گا، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ لیبر۔ اور عورت سے کہا کہ یہ دکھ سے بچے پیدا کرے گی، اس کو بھی انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ لیبر۔ تو یہ اپنی لیبر سے آرام پائیں گے۔ they will find rest from their labors۔ وہ جو گناہ کی سزا ہے یہ اس سے آرام پائیں گے، یہ اس سے آزاد ہوں گے۔ مبارک ہے وہ مرتے جو مسیح میں مرتے ہیں۔ they are blessed، کیونکہ اب وہ جو سزا تھی، عدم کی سزا، گناہ میں گرنے کی سزا، اب وہ اس کے متحد نہیں رہے۔ اب یہاں پہ جو لکھا ہے مرنا نفع ہے، what does it mean؟ پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے دکھ اب ختم ہو گئے۔ اب جو بدنی کمزوری ہے ختم ہو گئی، اگر کوئی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، اگر کوئی پین تھا باڈی میں وہ ختم ہو گیا، اگر کوئی روح پہ بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا، اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا اسپرچل، ایموشنل، کوئی اینی تھنگ دیٹ یو آر سفرنگ، اٹ از ناؤ بیہائنڈ دیم۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب آنسو پوچھ دیں، آل دا ٹیئرز ہیو بین وائپڈ۔ اس کے بعد موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی ہیں، کاشوئی کی شکل۔ اور نفع صرف دکھوں کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ
وہ جلال جس میں وہ داخل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور کلام میں لکھے ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. ہم سب امیجن نہیں کر سکتے اس بلیسنگس کو جو خدا نے ہمارے واسطے رکھی ہیں. اور پھر ہم جو باقی بچیں گے، واٹ اباؤٹ us the ones that are living. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ جو ہم سے پہلے چلے گئے یہ ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو ہم بعد میں پر اس کا استقبال کریں گے. وہ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی جی اٹھیں گے اور ہم سب مل کر اس کا استقبال کریں گے. یہ جدائی کا درد بھی جو ابھی اس دنیا میں ہم فیل کریں گے، یہ بھی خدا ایک دن اس کو ختم کرے گا. پولس یہ چاہتا ہے، خدا کا کلام یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں ہم اپنی زندگی میں میننگ اور پرپس ڈھونڈیں. ہم ایک بامعنی اور بامقصد زندگی گزاریں، کیونکہ خدا نے ہمیں زندگی ایسے یہ نہیں دی ہے، اور خدا نے ایسے ہی اپنے بیٹے کو بھیج کے ہمارا اتنا بڑا مقصد کا انتظام نہیں کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میری زندگی کا تو مقصد نہیں رہا، میری زندگی کا کیا فائدہ ہے. There is no such thing in biblical vocabulary. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں پرپس ڈھونڈیں، اور پولس ان کو کہتا ہے کہ میرا تمہارے درمیان آنے کا جو مقصد ہے there is a purpose. یہ فلیپیوں کے خط کی جو ورسز ہیں ضرور آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے گا. مجھے اس کا یقین ہے کہ میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو. ویری امپورٹنٹ، ہم ایمان میں ترقی کریں. جو ہم سے پہلے چلے گئے وہ اب اس دنیا میں ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے فزیکلی، لیکن ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں، اور ان کے پاس جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو کہتا ہے کہ راہ اور حق و زندگی، میں ان کو ہی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو اگر آپ اور میں ہم اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں صرف اس سے پہلے جانے والوں کا، تو ہم اپنی زندگی ایسے بسر کریں تاکہ ہم ان کے پاس پہنچ سکیں. جب ایک امیر شخص چلا گیا اس دنیا سے تو اس نے کہا کہ کوئی جائے میرے بھائیوں کو بتائے، کوئی جائے ان کو بتائے. تو وہ جو خداوند کے پاس ہے آئی ایم شیور دے آر پریئنگ کہ ہم ایسی زندگیاں بسر کریں، ہم خداوند یسوع مسیح میں زندگیاں بسر کریں تاکہ مسیح ہمیں بھی وہیں پہ لے کے جا سکے. کیونکہ مسیح چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تھینکس بی ٹو گاڈ فار سچ اے پاورفل ونڈرفل امیزنگ بیوٹیفل لائف جو آنٹی جی کے وسیلے ہم سب کو دیکھنے کو ملی. آمین. گاڈ بلیس یو آل. ساری فیملی کو آئی وانٹ ٹو انکریج یو کہ یہ جو اتنا عظیم بیش قیمت ورثہ آپ کے پاس ہے، چیریش اٹ، سیلیبریٹ اٹ اینڈ کیپ گوئنگ ان فیتھ. آئیے دعا میں اپنے سر کو جھکائیں. خداوند آسمانی باپ، ہم شکر کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے. تیرا کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرے، تیرا کلام ہمیں تازہ کرے، تیرا کلام ہمیں دلیری دے، تیرا کلام ہمیں قوت دے، تیرا کلام ہمیں لے کر آگے بڑھے تاکہ خداوند ہم تیرے دیے ہوئے مقصد کو جو ہماری زندگی میں تم نے رکھا ہے اس کو پورا کر سکیں. شکر گزار ہیں آنٹی جی کے لیے اور اپنے اور سب بزرگوں کے لیے، ان کی خوبصورت مضبوط دعائیوں کے لیے. ہم سب کو توفیق دیں کہ خداوند ہم ایسی زندگیاں بسر کر پائیں. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین. ابھی لیبا از آشر ٹو کم مسٹر آشنا. ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں.
ہاں ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک سلائڈ شو دیکھیں گے آنٹی جی کی زندگی کے مختلف پہلو اس میں ہمیں نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد آشرما لائیں گے ٹو شیئر گریٹیٹیوڈ آن بہاف آف دا فیملی. اور پھر اس کے بعد ہم حمد کریں گے اپنی عبادت میں خاص کریں. بہت کچھ ہمارے پاس ہے اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بہت کچھ ہے. 58 ایئرس تو میری ایج ہوگی. جب بھی کبھی UK میں چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, امریکہ چلے گئے, ہماری جتنی ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں سب نے ہر مشکل میں, ہر دفعہ, ہر پریشانی میں اور ہر خوشی میں اس کو فون کیا اپنے سامان. میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں صرف ایک بڑی خوبصورت آیت زبور نویس, زبور کی کتاب میں لکھا ہے, اے خداوند جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں, اے خداوند جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں مجھے ترک نہ کرنا. وہاں ترک کا مطلب ہے انتقال, منتقلی, موت. اے خداوند جب میں بوڑھا سر سفید ہو جاؤں مجھے ترک نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ موت سے ڈرتا, اس لیے نہیں کہ وہ خائف تھا موت سے, اس لیے اس کے وقت چاہیے تھا تاکہ میں تیرے آئندہ آنے والی پشت کو منتقل کر دوں. ہم بھی جب دعا کرتے تھے بیماری کے یہاں میں بھی, تو ہم بھی یہی کہتے تھے کہ پھر ہمارے پاس لوٹ کے گھر واپس آئے. ہم بھی کہتے تھے, مگر ان کا کام ختم ہو چکا تھا. جس کام کے لیے خداوند نے انہیں دیا تھا وہ آج ان کی ساری اولادوں, ان کی ساری ایکسٹینڈڈ فیملی, ان کے سارے ملنے جلنے والے, ان کی کلیسیائی خدمت کے لوگ
جہاں جہاں خداوند نے ہماری ماں کو استعمال کیا وہاں وہاں آج لکھا نا گواہوں کا بادل تمہیں گھیرے رکھے گا، اور ہر ایک گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اپنے خداوند کے آئین جو انہوں نے سیکھے تھے انہوں نے اگلی نسل کو بھی سکھلائے، اور ہم کوشش کریں گے بلکہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنی اپنی اولادوں کو بھی ان کے بارے میں ایک ہسٹری کے طور پر، نصیحت کے طور پر خداوند کے کلام کی رہنمائی میں ضرور بتلائیں گے۔ ایک دفعہ پھر اپنے سارے فیملیز جو آج یہاں پہ ہمارے پاس جیسے کینیڈا سے وہ آج نہیں ہیں مگر وہ دیکھ رہے ہیں، وہ شامل ہیں، یو کے سے وہ سارے شامل ہیں، امریکہ سے وہ شامل ہیں، اور دیگر جگہوں سے جو گھروں میں بھی ہیں ہمارے عزیز و کارم دوست سب شامل ہیں۔ سب کی طرف سے خاص طور پر عرفان، ریبا، بیکی اور رضوان کی طرف سے آپ کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ اس فارورڈ کے دنوں میں بھی، اور فارغ صاحب کے کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور اس کو سارا ترتیب دیا۔ تو ایک ریکویسٹ ہے، چونکہ یہ ایک رسم بھی ہے اور وہ آج بھی ہم چاہتے بھی تھے کہ سیلیبریشن میں ہم کھانا بھی اکٹھے مل کر کھا سکیں، مگر جس قسم کا ماحول چل رہا ہے اجازت نامے نہیں ہے، تو کھانا ہم نے کچھ پیک کیا ہے ڈبوں میں، آپ پلیز اس کو لے کے جائیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور ہمارے خاندانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو۔ مسز للکا جیمس، آپ پلیز دعا میں ہماری ہیلپ کریں۔ بیٹا مائک دیں۔ ہم آنٹی جی کی ساتھیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میری طرف سے آپ سب کو سلام، آپ کی سلامتی ہو۔ ہم اپنی بزرگوں کے لیے وہ ہے خداوند دنیاوی زندگی میں انہوں نے بہت سے کام کیے تھے، شکر گزار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دنیاوی زندگی سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک دن خاک ہیں، خاک میں لوٹ جانا ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اس وقت ان کے لیے دعا کریں گے۔ عظیم جلالی خداوند نے مان قدوس، تو جو ازل سے ابد تک یکساں ہے، تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تیرا کہنا بہت سے دبے میرے پاس آؤ، اس وقت آج خداوند تیری نعمتوں برکتوں بخش جو تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، مبارک کہتے ہیں، اپنی عزیزوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی دنیاوی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی آئے خداوند قوت ہمت طاقت دے کہ ان کے سکھائے ہوئے رستوں پہ چل سکے۔ وہ اے خداوند وہ ہمارے لیے مشکل رات ہیں، اپنے خاندان کے لیے قوت ہیں، اور اس چرچ کے لیے ایک ماں کی حیثیت سے اس نے زندگی گزاری، اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم جو زمینی زندگی پر ہیں تمہیں ہم فضل دے کہ ہم تیرے دیے ہوئے مقام میں، تو نے کہا میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اے خداوند اس جگہ کو پانے کے لیے تو ہمیں قوت ہمت طاقت اور خاص کر اپنا فضل دے، وہ فضل جس قلب میں بیج ہو اور وہ بیج ہمارے اعمال ہیں۔ اے خداوند تو ہمیں اپنے آپ کو جاننے پہچاننے کا موقع دے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور تیرے اس آخری ایام کو تاکہ تو جب آئے تو ہم تیرے ساتھ جلالی کریں۔ مانگتے تیری عظیم اور جلالی اور قدوس نام میں اس دعا کو سن اور قبول کر، آمین۔ خداوند آسمانی باپ، شکر ہو اس ساری عبادت کے وقت کے لیے، اس شکر گزاری کو قبول کر، اور خداوند اس کھانے کا شکر گزاری کے طور پہ انتظام کیا گیا ہے، اس کے لیے تیرا شکر۔ اور خداوند ان حالات میں جس طرح سے دلیری اور مضبوطی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی سب کو توفیق دے، ایک ایک شخص کی حفاظت کر، سب کو تندرستی، صحت و سلامتی دے رکھ، اپنے فضل میں چھپا کے رکھ،
اور ایمان میں ترقی کرتے رہنے کا فضل بخش. تیرا شکر ہو تیری ستائش ہو تیری بندی کے لیے اور ساری گواہی کے لیے جو آج ہمارے سامنے ہے. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہیے. تیری بادشاہت آئے. تیری مرضی جیسے آسمان میں ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی پیاز بخش دے. جس اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا. تو بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ کرے آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، خدائے پاک کی رفاقت و شراکت آپ سے ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ اور قوم مقدسین کے ساتھ ہوتی ہے آمین. God bless you.